السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں علم اسلام، جہاں ہم قرآن، حدیث اور اسلام کی روحانی کہانیوں پر گفتگو کرتے ہیں۔ یہاں آپ کو سچی اسلامی کہانیاں کی زندگی کے واقعات اور ہر وہ چیز ملے گی جو آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گی۔ ہر ویڈیو میں ہم سکھاتے ہیں علم، ایمان اور عمال کا پیغام۔ تو آئیے آج کا روشنی بھرا سفر شروع کریں علم اسلام کے ساتھ۔ یہ صرف ایک تاریخ نہیں ہے، یہ روحانی تکمیل ہے۔ حضرت آدم سے شروع ہو کر حضرت نوح کا طوفان، ابراہیم کا آگ میں اٹھنا، موسیٰ کا دریا میں راستہ، عیسیٰ کا آسمان پر اٹھانا، اور پھر محمد کا آخری پیغام۔ آؤ ہم اس شاندار سفر کو سمجھیں۔ آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی، خاص طور پر اسلامی نقطہ نظر سے۔ جی بالکل، ان کی پیدائش، ان کا پیغام اور پھر آسمان پر اٹھایا جانا۔ ہمارے پاس بنیادی طور پر قرآن ہے اور مستند روایات بھی، تو کوشش یہ ہوگی کہ ان واقعات کو سمجھا جائے۔ اور یہ دیکھنا بھی اہم ہے کہ یہ واقعات اللہ کی قدرت اور اس کے منصوبے کو کیسے ظاہر کرتے ہیں۔ اور کہانی شروع ہوتی ہے ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام سے۔ تو وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ حضرت مریم، ان کی پاکیزگی، ان کی عبادت گزاری، روایات میں ان کا خاص ذکر ہے۔ جی، وہ بہت پرہیزگار خاتون تھیں اور ان کی پرورش بھی اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام نے کی، جو ان کے خالو بھی تھے اور کفیل بھی۔ ہاں، اور وہ جو بے موسم پھلوں والا واقعہ ہے، وہ بھی تو ایک نشانی تھی نا؟ بالکل، وہ اللہ کی طرف سے ایک خاص انعام تھا، ایک کرامت، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ ان کا مقام بلند ہے۔ گویا ایک تمہید باندھی جا رہی تھی آنے والے بڑے معجزے کی۔ آپ کہہ سکتے ہیں۔ پھر وہ وقت آیا جب فرشتہ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک انسان کی شکل میں ان کے پاس آئے اور انہیں بیٹے کی خوشخبری دی۔ حضرت مریم تو یقیناً حیران ہوئی ہوں گی کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ جی، قرآن میں ان کا تعجب بیان ہوا ہے۔ فرشتے نے کہا کہ یہ اللہ کے لیے آسان ہے، وہ جب کچھ کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے کن، یعنی ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ کن فیکون، یعنی یہ تخلیق کا ایک بالکل منفرد معجزاتی واقعہ تھا۔ بالکل، اسی لیے قرآن انہیں کلمت اللہ کہتا ہے، اللہ کا کلمہ، یعنی اس کے حکم کن کا نتیجہ۔ اور روح اللہ بھی کہا گیا ہے، اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ روح اللہ یعنی اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ایک خاص روح، یہ ان کی غیر معمولی پاکیزگی اور روحانی مرتبے کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا، پھر جب وہ بچے کو لے کر اپنی قوم کے پاس گئیں تو یقیناً بہت مشکل صورتحال بنی ہوگی، لوگوں نے سوال اٹھائے ہوں گے۔ جی، ان پر الزام تراشی کی گئی، یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ خود دفاع کیا؟ نہیں، انہوں نے اللہ کے حکم سے صرف بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ اور پھر وہ معجزہ ہوا، بچہ پنگورے میں بول پڑا۔ جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنی صفائی پیش کی۔ قرآن میں ہے، سورہ مریم میں، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے، نبی بنایا گیا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی بچپن میں ہی اپنی نبوت کا اعلان اور والدہ کی پاکدامنی کا ثبوت۔ بالکل، اس نے فوراً سب کو خاموش کرا دیا اور ان کے خاص مشن کو واضح کر دیا۔ اچھا، تو جب وہ بڑے ہوئے ان کا بنیادی پیغام کیا تھا؟ پیغام وہی تھا جو تمام انبیاء لے کر آئے، توحید، یعنی ایک اللہ کی عبادت۔ اور انجیل کا ذکر بھی آتا ہے۔ جی، انہیں انجیل عطا کی گئی، جسے قرآن ہدایت اور نور کہتا ہے۔ اس میں بھی اصل تعلیم توحید ہی تھی، ساتھ میں اخلاقی احکامات اور بنی اسرائیل کے لیے کچھ پچھلی پابندیوں میں نرمی بھی تھی۔ اور ان کی مشہور معجزات، جیسے بیماروں کو ٹھیک کرنا، مردوں کو زندہ کرنا، یہ سب کچھ تھا۔ ان معجزات کا مقصد کیا تھا؟ مقصد لوگوں کو یقین دلانا تھا کہ وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، یہ واضح کرنا کہ یہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، ان کی اپنی ذاتی طاقت سے نہیں۔ لیکن سب نے تو نہیں مانا نا، مخالفت بھی تو ہوئی۔ بہت شدید مخالفت ہوئی، خاص طور پر اس زمانے کے کچھ یہودی علماء اور سرداروں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ اسلامی روایت کے مطابق ان کے خلاف سازش کی۔ قتل کی سازش؟ جی، ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ یہیں پر وہ صلیب والے واقعے پر اسلامی نقطہ نظر مختلف ہو جاتا ہے نا؟ بالکل، قرآن بہت واضح ہے اس بارے میں۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے نہ عیسیٰ کو قتل کیا اور نہ ہی سولی دی، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ بنا دیا گیا۔ مشتبہ بنا دیا گیا؟ اس کا کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا، ان کی جگہ کوئی اور شخص تھا جو ان جیسا لگتا تھا، جسے سولی دی گئی،
اور اللہ نے انہیں یعنی حضرت عیسیٰ کو زندہ اپنی طرف اٹھا لیا۔ زندہ آسمان پر اٹھا لیا جسم کے ساتھ؟ جی، اسلامی عقیدہ یہی ہے کہ انہیں جسم اور روح سمیت زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اور ان کی واپسی کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ ہاں، یہ بھی اسلامی عقائد کا اہم حصہ ہے کہ وہ قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ احادیث میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ کی پوری زندگی پیدائش سے لے کر آسمان پر اٹھائے جانے تک معجزات سے بھری ہوئی ہے، اور ہر معجزہ اللہ کی قدرت، اس کی حکمت اور اپنے نبیوں کی حفاظت کا ثبوت ہے۔ یعنی سبق یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے جیسے چاہے پیدا کر سکتا ہے۔ بالکل، اور یہ کہ معجزات نبی کے پیغام کی تصدیق کے لیے ہوتے ہیں، نہ کہ نبی کی اپنی بڑائی کے لیے۔ طاقت اور قدرت صرف اللہ کی ہے۔ صحیح۔ آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، جب ہم ان واقعات کو خالصتاً اللہ کی قدرت اور اس کی مرضی کا کرشمہ مانتے ہیں تو یہ ایمان بالغیب یعنی اندیکھی چیزوں پر یقین اور دنیا میں ممکنات کے بارے میں ہماری سوچ کو کیسے بدلتا ہے؟ یہ ایک گہرا سوال ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہماری محدود عقل ہر چیز کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور اللہ کی قدرت ہماری سوچ سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ علم کا اشتراک کرنے سے مدد ملتی ہے۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔